وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہاں سے منافقینوں کی ایک اور قباحت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو منافق ہے یہ ذو الوجہین ہے، اس کو ابن الوقت کے تباین احوالہم و تناقض اقوالہم، اس کے اقوالوں میں بھی تناقض ہے اور اس کے احوالوں میں بھی تباین پائے جاتے ہیں۔ جب ایک کے ساتھ ملتے ہیں تو اسی کے ساتھ بن جاتے ہیں، جب دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو دوسرے کے بن جاتے ہیں۔ جس طرح یہ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہے، ہندوؤں کے ساتھ بیٹھ کر تو ہندو بن جاتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کر عیسائی بن جاتے ہیں، اور پنکاروں کے ساتھ بیٹھ کر تو پنکار بن جاتے ہیں، لوہاروں کے ساتھ بیٹھ کر اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں ہوتے تو آپ کی وجہ سے یہ پاکستان تو آباد ہے۔ زمینداروں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو آپ تو ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ علماء کے ساتھ جب بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے تو امن ہے۔ ناچ گانے والوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے تو ہماری ثقافت زندہ ہے۔ یہ ذو الوجہین ہے، یہ جو سیاسی لیڈر ہے یہ ذو الوجہین ہے، یہ ابن الوقت ہے۔ ہر ایک کے ساتھ، ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ملتے ہیں اہل ایمان کے ساتھ، قَالُوا آمَنَّا، ہم نے ایمان لایا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ خلوت کرتے ہیں اپنے سرداروں کے ساتھ، اکیلا بیٹھتے ہیں اپنے سرداروں کے ساتھ، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یقیناً ہم اہل ایمان پر مسخرے کرتے اور استہزاء کرتے۔ یہ خلا یخلو کے دو معنی ہیں، ایک بمعنی گزرے ہوئے زمانے کو بھی کہا جاتے ہیں، قد خلت من قبلکم، بمعنی مذہب ہے جو آپ سے پہلے لوگ گزرے، اور کبھی خلا یخلو خلوت کے معنی میں ہے۔ یہاں پر خلوت کے معنی میں ہے جب یہ اپنے سرداروں کے ساتھ انفردو، جب اس کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم ہمیشہ سوال اور جواب کی زمرے میں آتے ہیں، تو وہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ اہل ایمان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، سارا دن اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں؟ تو جواب میں یہ کہتے ہیں قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم اس پر استہزاء کرتے اہل ایمان پر۔ اور دیکھیں کہ آمنو اور آمنا، اہل ایمان کے ساتھ ملنے کے لیے وہ جملہ فعلیہ استعمال کیا ہے، اور جب وہ اپنے سرداروں کے ساتھ، اپنے شیطانوں کے ساتھ جب بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں پر جملہ اسمیہ استعمال کیا۔ تو جملہ فعلیہ میں تجدد اور حدوث پائے جاتے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں دوام پائے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اپنے شیطانوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے دل کی جو دائمی مرض ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور جب یہ اہل ایمان کے ساتھ ہے تو وہ اس وقت وہ مومن بنتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کا ایمان دائمی نہیں ہے، یہ وقتی ایمان ہے۔ شیطان کو شیطان کیوں کہا جاتے ہیں؟ شیطان کا معنی ہے تحسین القبیح و تقبیح الحسن، یعنی اچھی چیز کو قبیح بنانا اور قبیح کو حسین بنانا، یہ کام ہے شیطان کا۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ احسن چیز کو قبیح بنا لیتے ہیں۔ نماز ہے، یہ احسن چیز ہے، وہ انسان کو یہ قبیح بنا دیتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا، یہ احسن کام ہے، لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمنی میں ڈالنا، یہ دشمنی، یہ قبیح چیزیں ہیں۔ وہ قبیح چیز کو حسن بنانا یہ کام ہے شیطان کی۔ لہذا شیطان کا دو معنی ہے، ایک معنی
شیطان بمعنی بعودا، چونکہ یہ شیطان بھی اللہ کے رحمت سے دور ہے، اور شیطان احتراق کے معنی میں بھی آ جاتے، جلنے کے معنی میں، اور چونکہ آخرت میں شیطان کا کام اور اس کا جو ٹھکانہ ہے جہنم ہے۔ یہ لفظ شیطان قرآن کریم میں 88 مرتبہ مذکور ہے اور اس کے مختلف معانی ہے۔ یہ شیطان کا اطلاق مختلف چیزوں پر ہوتی ہے۔ شیطان کا اطلاق ابلیس پر بھی ہے، جیسے سورہ بقرہ میں آیات نمبر 36 میں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو یہاں پر شیطان ابلیس کی معنی میں ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا یعنی پسلایا شیطان ان دونوں کو، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ان دونوں کو وسوسہ ڈالنے والا شیطان تھی۔ تو یہاں پر شیطان ابلیس کے معنی میں، اور شیطان وسوسے کے معنی میں بھی آ جاتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ 165 میں 68 میں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيَاطِينِ، تو یہاں پر خطوات شیاطین سے مراد وسوسے ہے کہ آپ تابعداری نہ کر شیطان کے وسوسوں کی۔ اور شیطان شریر جن کے بارے میں بھی استعمال کی جاتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ آیات نمبر 275 کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، تو یہاں پر شیطان جن کے اسی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جو انتہائی شریر ہے۔ یتخبطہ الشیطان یعنی جو بندہ سودخور ہیں، اس کی حرکت ایسے وہ ہے کہ اس پہ جنات بیٹھے ہیں، ہر حرام خور کا یہی حالت ہوتا ہے۔ اور شیطان جاسوس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ آل عمران آیات نمبر 175 انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، تو یہاں پر انما ذالک الشیطان یہی جاسوس ہے، یہ اپنے اولیاء کو ڈرا دیتے ہیں۔ اور شیطان کا اطلاق سام پر بھی ہو جاتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں سورہ صافات میں آیات نمبر 65 میں طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، كأنه گویا کہ یہ سر ہے سانپوں کے، تو یہاں پر شیاطین کا ایک ترجمہ سانپ کے معنی میں بھی ہے۔ اور شیطان کا معنی، اس کا اطلاق علماء سوء اور جو سردار ہے اس پر بھی کی جاتے ہیں۔ یہ بھی سورہ بقرہ اسی آیات میں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے سرداروں کے پاس چلے جاتے ہیں، تو یہاں پر شیطان سردار کے معنی میں۔ اور کبھی کبھار شیطان کا اطلاق انس اور جن دونوں پر بھی ہے، انسان کو بھی کہا جاتے ہیں اور وہ جن کو بھی کہا جاتے ہیں۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، سورہ انعام آیات نمبر 112، اور اسی طرح سورہ معاوضتین کے آخر میں من الجنت والناس، من الجنت والناس، وہاں پر شیطان کا اطلاق جن اور انس دونوں پر کی جاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر شیطان کا معنی ہے سردار اور عالم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے ایمان لایا، قَالُوا آمَنَّا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے علماء کے پاس چلے جاتے ہیں تو کیا کہ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ